اور ان لوگوں نے مقتول کے قتل کو یہ رنگ دے دیا ہے۔ اسے تانے بلایا گیا تھا اور اس پر اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ مر گیا اور اس کی لاش اٹھوا کر شہر سے باہر پھینک دی گئی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہندو ساہوکار رہزنی کا شکار ہوا تھا اس نے کہا تھا کہ اسے جیرے پر شک ہے۔ شک کی وجہ یہ بتائی کہ جیرا اس ہندو آڑت کی دکان میں ملازم تھا۔ کہانی میں جانے سے پہلے آپ سے ایک ہی درخواست کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی جاسوسی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ رائے برمن نے مقتول کے باپ، بیوی وغیرہ کو تھانے بلایا اور باپ سے پوچھنے لگا کہ مقتول کی ذاتی یا خاندانی دشمنی کس کے ساتھ تھی۔ باپ بہت ہی غمزدہ تھا۔ اس نے غم کی شدت میں کہہ دیا کہ رات کو اسے تھانے بلایا گیا تھا، اس کی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا حریف سیٹھ پیارے لال ہو سکتا تھا جو کہتا تھا کہ جیرے نے اسے لوٹا ہے۔ رائے برمن نے اسے کہا، اگر تم نے یہ بات کسی اور کے سامنے کی تو میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا، میں جو پوچھتا ہوں وہ بتاؤ۔ باپ نے پھر اپنا شک دہرا دیا۔ رائے برمن نے اس کی اتنی پٹائی کی کہ وہ کچھ دیر بے ہوش پڑا رہا۔ جب ہوش میں آیا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے منہ پر پانی پھینکا گیا تھا اور اس کے منہ میں بھی پانی ڈالا گیا تھا۔ چھوٹے تھانے دار جو پہلے کمرے میں موجود نہیں تھا آ کر اس نے مقتول کے باپ سے کہا، سیٹھ پیارے لال کو راستے میں تم نے روک کر لوٹا ہے؟ اس نے مقتول کے باپ کو گالی دے کر رائے برمن سے کہا، رائے جی اسے حوالات میں بند کر دو، یہ پکا ڈاکو ہے۔ اسے گھسیٹنے اور دھکے دینے لگے۔ ایک غریب آدمی پر جو دہشت طاری ہوئی ہوگی اس کا اندازہ صرف میں ہی کر سکتا ہوں۔ یہ شخص جس طرح میرے سامنے آ کر خوفزدہ ہوا تھا وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ وہ سب انسپکٹر رائے برمن کے قدموں میں گر پڑا۔ اسے اور زیادہ ڈرا دھمکا کر اور ذلیل و خوار کر کے اسے تسلی کے ساتھ تھانے سے نکال دیا گیا کہ اس کے بیٹے کا قاتل مل جائے گا۔ مقتول کی بیوی سے بھی پوچھ گچھ کی گئی تھی۔ مقتول کے باپ نے مجھے بتایا کہ مقتول کی بیوی کو بہت دیر یعنی شام تک تھانے میں رکھا گیا تھا۔ میں نے پوچھا، وہ جب واپس آئی تھی تو کیا وہ بھی تمہاری طرح ڈری ہوئی تھی؟ مقتول کے باپ نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا، نہیں، وہ ڈری ہوئی نہیں تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ جیرے کو رات تانے بلایا ہی نہیں گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اب درخواست کی بات سناؤ، ملک عباس نے تمہاری درخواست کیوں لکھی تھی؟ کیا تم نے اسے کہا تھا؟ یہ ذہن میں رکھیے کہ ڈپٹی کمشنر کا ضلعی صدر شہر میں تھا جو اس قصبے سے 27 میل دور تھا۔ اس قصبے کے جو آدمی اس شہر میں ملازم تھے وہ اتوار کی چھٹی کی وجہ سے ہفتے کی شام اپنے گھر کو آ جایا کرتے تھے۔ ملک عباس ڈپٹی کمشنر کا ریڈر تھا۔ مقتول کے باپ نے مجھے بتایا کہ اگلے روز اسے تھانے بلایا گیا تھا۔ اس کے بیٹے کی لاش کو دفنانے کے لیے نہلایا جا چکا تھا۔ یہ غریب آدمی تھانے گیا تو اسے پھر ڈرایا دھمکایا گیا اور کہا گیا کہ قاتل کا سراغ مل گیا ہے، وہ اپنی زبان بند رکھے۔ اس نے بیٹے کا جنازہ اٹھوانا تھا اور وہ پہلے ہی دہشت کا مارا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر رائے برمن سے کہا کہ اسے بیٹے کے جنازے کے لیے گھر جانے دیا جائے۔ اسے اجازت دے دی گئی۔ اس کا بیٹا دفن ہو گیا۔ اگلے روز ہفتہ تھا۔ ملک عباس اسی محلے کا رہنے والا صاحب حیثیت اور نیک سیرت آدمی تھا۔ مقتول کے باپ نے مجھے بتایا کہ ملک عباس ہفتے کی شام اتوار کی چھٹی کے لیے گھر آیا تو فاتحہ کے لیے مقتول کے باپ کے گھر گیا اور ایسے الفاظ میں ہمدردی کا اظہار کیا کہ غم کے مارے ہوئے باپ پر تھانے میں جو تشدد ہوا تھا وہ اس نے ملک عباس کو سنا دیا۔ ملک عباس خاموشی سے چلا گیا۔ دوسرے دن ملک عباس نے مقتول کے باپ کو اپنے گھر بلایا۔ وہاں دو اور معزز آدمی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی مسلمان تھے۔ ملک عباس نے ایک درخواست مقتول کے باپ کو پڑھ کر سنائی جو اس کی طرف سے ڈپٹی کمشنر کے نام لکھی گئی تھی۔ مقتول کے باپ کا اس پر انگوٹھا لگوایا گیا اور درخواست ملک عباس نے اپنے پاس رکھ لی۔ 4 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ مقتول کے باپ کو تھانے بلایا گیا۔ وہاں ڈی ایس پی ڈریک آیا ہوا تھا۔ اس نے مقتول کے باپ کا بیان لیا۔ باپ کا بیان وہی تھا جو اس نے مجھے دیا تھا۔ ڈی ایس پی نے جو کارروائی کی وہ میں پہلے سنا چکا ہوں۔ میں نے اب یہ ثابت کرنا تھا کہ مقتول تھانے میں تشدد سے ہلاک ہوا ہے یا یہ ایک غلط الزام ہے اور قاتل کوئی اور ہے۔ اس صورت میں مجھے اس قاتل کا سراغ لگانا تھا۔ ملک عباس میرے لیے ایک اہم گواہ تھا، ایک اس لیے کہ وہ ایک ڈی سی کا ریڈر تھا، لہٰذا ان امور کا اسے تجربہ تھا۔ دوسرے اس لیے کہ اس نے یہ درخواست بلا سوچے سمجھے نہیں لکھی ہوگی بلکہ کچھ نہ کچھ شہادت دیکھی ہوگی۔ اور تیسری وجہ اس کی اہمیت یہ تھی کہ وہ مسلمان تھا اور نیک سیرت تھا، کیونکہ اس نے ایک غریب اور بے آسرا مسلمان کی مدد کی تھی۔ اس نے ہفتے کی شام گھر آنا تھا۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ ہفتے میں ابھی 4 دن باقی تھے۔
میں نے اسے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ وہ آج ہی شام یا کل صبح سویرے میرے پاس آ جائے۔ میں اسے تفتیش کے لیے سرکاری طور پر بلا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ دفتری کارروائی کے مطابق کل صبح آ جائے گا۔ میں مقتول کے باپ سے مزید پوچھ گچھ کرتا رہا اور اس دوران اس آدمی کو تھانے لانے کے لیے ایک کانسٹیبل کو بھیج دیا جس نے مقتول جیرے کو اس رات تھانے میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اسی کانسٹیبل کو کہا کہ وہ سیٹھ پیارے لال کو بھی تھانے پہنچنے کے لیے کہے اور مقتول کی بیوی کو اپنے ساتھ لیتا آئے۔ مقتول کے باپ سے میں نے مقتول کے سالے کے متعلق پوچھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ اچھے چال چلن کا آدمی نہیں اور اس کی مقتول کے ساتھ گہری دوستی تھی۔ مقتول کے باپ نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ میں نے اپنے انداز سے مزید کو ریدا تو اس نے تسلیم کیا کہ یہ لڑکا بدنام ہے اور جیرے کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ میں نے مقتول کے باپ سے پوچھا، ایک بات اور بتاؤ، جیرے کی بیوی کی تو کسی اور کے ساتھ دوستی نہیں تھی؟ وہ چپ رہا اور پریشان سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں غریب آدمی سمجھ کر تمہاری بے عزتی کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہارے بیٹے کو کسی اور نے قتل کیا ہو اور اس میں اس کی بیوی کا بھی ہاتھ ہو۔ جیرا شادی کر کے تم سے الگ کیوں ہو گیا تھا؟ اس نے جواب دیا، بیوی نے اسے الگ کرایا تھا۔ میری بیوی کے ساتھ یہ لڑکی بہت لڑتی جھگڑتی تھی، شوقین لڑکی ہے، جوانی کا نشہ ہے حضور، اپنے اور ہماری حیثیت نہیں دیکھتی۔ اس کا بھائی بھی شوقین ہے، کام کاج تو کرتا کوئی نہیں لیکن کپڑے اچھے بلے پہنتا ہے۔ میں نے کہا، جیرے کی بیوی کے چال چلن کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں حضور، کبھی کوئی ایسی بات سنی نہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میرے بیٹے نے اسی کے کہنے پر الگ مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ میں یہ تحقیقات اس لیے بھی کر رہا تھا کہ جیرے کا قاتل کوئی اور بھی ہو سکتا تھا اور اس کا باعث بھی کچھ اور ہوگا۔ میں نے جنہیں تھانے بلایا تھا وہ سب آ گئے۔ سب سے پہلے سیٹھ پیارے لال کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ وہ رہزنی کا شکار کس طرح ہوا اور اس کا کتنا مال گیا۔ اس نے جو تفصیل سنائی وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، جو اس کیس کی فائل میں لکھی ہوئی تھی۔ یہ بالکل صحیح تھی۔ رقم کے علاوہ سونے کی ایک انگوٹی، 2 جھمکے اور سونے کے 2 کڑے بھی تھے۔ یہ زیورات ایک دیہاتی نے اس کے پاس گروی رکھے اور کچھ رقم سود پر قرض لی تھی۔ رقم اور زیورات کپڑے کی ایک تھیلی میں تھے جو رہزنوں نے چھین لیے تھے۔ میں نے اس واردات کی تفتیش کی فائل کا ذکر کیا ہے۔ اس کے متعلق کچھ بتا دوں، اس میں کسی بھی مشتبہ کا نام نہیں لکھا ہوا تھا، جیرے کا بھی نام نہیں تھا، کچھ ضمنیہ تحریر کی ہوئی تھی، اس سے کوئی شک پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے سیٹھ سے کہا، لالا جی، یہ تو صاف بات ہے کہ آپ کی دلچسپی صرف یہ ہے کہ آپ کا چور پکڑا جائے اور آپ کو آپ کا مال مل جائے۔ اس نے ہندوؤں کے خاص انداز سے ہاتھ جوڑ کر کہا، ہاں جناب، پہلے تانے دار تو کچھ بھی نہ کر سکے۔ میں نے کہا، اس تانے دار نے تو سارا معاملہ چوپٹ کر دیا ہے لالا جی، آپ کا جو چور تھا اسے تانے بلا کر جان سے ہی مار دیا۔ میں نے سیٹھ کے چہرے پر غور سے دیکھا اور اس کے چہرے پر جو تبدیلی آئی تھی اسے پڑھنے کی کوشش کی۔ سیٹھ پیارے لال نے کہا، اس کی لاش تو کہیں اور سے ملی تھی سرکار۔ میں نے کہا، ان چکروں میں آپ نہ پڑیے لالا جی، میں آپ کا مال برآمد کرنے کی کوشش میں ہوں، کوئی مرے یا جیے، میں آپ کا مال برآمد کر کے آپ کی جھولی میں ڈال لوں گا۔ سیٹھ کے چہرے پر رونق آئی۔ ہندو سیٹھ ہو، کروڑ پتی ہو، وہ ہوتا بنیا ہی ہے، پیسے کی خاطر اپنے بیوی بچوں کو قربان کر دیتا ہے، پیسہ اور ذاتی مفاد اس کا مذہب ہے۔ اس زمانے میں بھی ہندوؤں کی یہی ذہنیت تھی جب اس کی بغل میں چوری تھی، اور آج بھی اس کی ذہنیت وہی ہے جب اس کی بغل میں اگنی میزائل اور ایٹم بم ہے۔ میں نے سیٹھ پیارے لال کی دکھتی رگ ہاتھ میں لے لی۔ میں نے ایک شک کی بنا پر اس سے کہا، اگر آپ تھانے دار برائے برمن کی مٹھی گرم کر دیتے تو وہ چور کو پکڑنے میں دن رات ایک کر دیتا۔ اس نے آپ کو ضرور اشارہ دیا تھا۔ اس نے کہا، چھوٹے تھانے دار نے صاف اشارہ دیا تھا۔ میں نے 100 روپیہ بڑے تھانے دار کو، 50 روپے چھوٹے تھانے دار کو دیے تھے اور 25 روپے حوالدار کو دیے تھے۔ اس نے 1-2 سیکنڈ چپ رہ کر کہا، اگر آپ میرا مال برآمد کر دیں تو۔ میں نے اسے آگے بولنے ہی نہ دیا۔ نہ لالا جی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کا پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے۔ آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ رقمیں پہلے دن ہی ان لوگوں کو دی تھی یا بعد میں؟ اس نے جواب دیا، پہلے دن نہیں، 7-8 دن بعد دیے تھے۔ میں نے پوچھا، ذرا سوچ کر بتائیے، جس روز جیرے کی لاش ملی تھی اس سے کتنے دن پہلے ان لوگوں نے آپ سے پیسے مانگے تھے؟ اس نے جواب دیا، 1 روز پہلے۔ انہوں نے تو اس سے دگنی رقم مانگی تھی۔ آخر سودا اس رقم پر طے ہوا جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ دیسی شراب کی 2 بوتلیں بھی میں نے انہیں دی تھی۔ 100 روپیہ، 50 اور 25 روپے اس وقت خاصی زیادہ رقم تھی۔ رائے برمن نے آپ کو تسلی دی ہوگی کہ وہ بہت جلد مال برآمد کرا دے گا۔ اس نے کہا، اس نے تو پکا وعدہ کیا تھا کہ کل تک ملزم حوالات میں ہوگا۔ میں نے پوچھا،
کیا آپ کو جیرے پر پکا شک تھا؟ کیا اس سے پہلے کبھی اس نے چوری کی تھی؟ وہ آپ کا ملازم تھا۔ لالا جی مہاراج، اگر آپ کو اپنا پیسہ واپس چاہیے تو سچ بولنا، میں نے آپ سے کچھ نہیں لینا۔ اگر جھوٹ موٹ سے مجھے نچانے کی کوشش کرو گے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ کچھ ایسے ہی اور باتوں سے اس سیٹ کو ڈرایا۔ ہندو بڑی ہی مکار اور عیار قوم ہے۔ میرے ڈرانے اور اسے یہ لالچ دینے کا کہ اس کا مال مل جائے گا، وہ کچھ سچی بات کرنے لگا۔ میں نے رائے برمن کو تو یہی کہا تھا کہ مجھے جیرے پر پکا شک ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ شک پکا ہوتا ہے یا نہیں۔ جیرے نے پہلی کبھی چوری نہیں کی تھی۔ میں نے اس پر شک اس بنا پر کیا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ میں وصولیوں کے لیے فلاں فلاں گاؤں جا رہا ہوں۔ تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارا ساتھ برقرار رہ سکے۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔